دین وائبز، دین کی آواز۔ کہ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے، ہمارے مشائخ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح رات کے اندھیرے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اوحی اللہ الی بعض عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کی طرف یہ الہام فرمایا، ان لی عبادا من عبادی یحبونی و احبہم، میرے بندوں میں سے میرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، واشتاق الیہم ویشتاقون الی، وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، ویذکرونی واذکرہم، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، فاذا جن اللیل، جب رات آ جاتی ہے، واختلط الظلام، اور اندھیرا خلط ملط ہو جاتا ہے، وفرشت الفرش، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہر محب اپنے محبوب کے قریب پہنچ جاتا ہے، نصبوا اقدامہم، ان کے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں، وفترشوا وجوہہم، ان کے چہرے میرے سامنے سجدوں میں بچھ جاتے ہیں، ونوجونی بکلامی، وہ میری کلام کے ذریعے مجھے مناتے ہیں، وتملکونی بانعامی، تہجد کی نماز ہمارے اس پروردگار کو کتنی پسند ہے۔ کہتے ہیں دو علماء میں بحث ہو گئی، ایک نے کہا کہ دن افضل، دوسرے نے کہا رات افضل۔ اب دلائل چلے، جنہوں نے کہا دن افضل انہوں نے دلیل دی، دن میں سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، انسان کے اندر بیداری ہوتی، حرکت ہوتی ہے، اور دن کے اندر 3 نمازیں، فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے اندر مغرب اور عشاء، لہذا دن افضل رات سے کہ 3 نمازیں۔ اور انہوں نے آخری ایک دلیل دی کہ جمعہ کی نماز بھی دن میں، اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ سے اس وقت تک کے سب گناہوں کو معاف کرواتی ہے، لہذا جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ ان کو یہ دلائل دینے کے بعد خیال ہوا کہ اب تو سامنے والا کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کہنے لگے کہ دیکھو رات میں سستی ہوتی ہے، نیند ہوتا ہے، انسان لیٹا پڑا رہتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کاروبار سمٹ جاتا ہے، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ اب عالم کہنے لگے، جنہوں نے کہا تھا رات افضل، وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو قلوب العارفین ہے وہ رات کے سورج ہوا کرتے ہیں، دن کا سورج تو یہ ہے، اور عارفین کے دلوں کے نور جو چمکتے ہیں یہ رات کے سورج ہیں۔ اور اگر دن میں تیقظ ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا قم اللیل، رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو رات کو بھی فضیلت حاصل۔ پھر اگر دن میں حرکت ہے، کاروبار ہے، تو رات کے اندر مناجات ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ تو دن والے نے کہا یہ کیا دلیلیں ہوئی، کوئی ٹھوس بات کرو، پتہ چلے افضل کون۔ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے راتوں میں سے ایک رات بنائی شب قدر، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل، اس میں دن بھی ہوں گے، تو ایک رات کے بدلے 1000 مہینوں کا مقام نہیں بن سکتا، رات اعلیٰ۔ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ رات محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو معراج پر ملاقات کے لیے بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو بلایا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں میں نے بات تسلیم کر لی کہ واقعی محبت کی دنیا میں واقعی رات کو فضیلت حاصل۔ کاش آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنائیں ہو کہ ہم رات کو اللہ کے ساتھ مست رہیں۔ دنیا آج بھی راتوں میں اپنے محبوبوں سے بات کرتی ہے، اسی لیے موبائل کمپنیوں نے بینر لکھوایا کرو بات ساری رات۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں کی زندگی کا بھی یہی ترتیب، اللہ سے کرو بات ساری رات۔
عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ ہی عجیب ہے. آج اللہ کی محبت میں یحییٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، وہ کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے. امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. انہ بلغنی ان اللہ تعالی اوحى الی یحییٰ. یحییٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، یا یحییٰ انی قضیت علی نفسی، میں نے اپنے لیے ایک بات کا فیصلہ کر لیا، انہ لا یحبنی عبد من عبادی اعلم ذلک منہ. جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میں اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیتا ہوں کہ میرے سوا کسی کی محبت نہیں، الا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، وقلبہ الذی یفہم بہ. فاذا کان ذلک، جب یہ درجہ مل جاتا ہے، بغضت الیہ الاشتغال بغیری، اپنے سوا کسی اور کے ساتھ اس کے اشتغال کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہوں، اس کا دل ہی نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی اور سے مشغول ہونے کا. وَأَدَّمْتُ فِكْرَتَهُ وَأَسْحَرْتُ لَيْلَهُ وَأَضْمَعْتُ نَهَارَهُ یا یحییٰ انا جلیس قلبہ، میں اس کے دل کا ہم جلیس ہوتا ہوں. وغایت امنیتی وعملہ، میں اس کی امید اور تمناؤں کی انتہا بن جاتا ہوں. احب لہ کل یوم وساعۃ، ہر لمحے ہر دن اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. فیتقرب منی واتقرب منہ، وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اسمع کلامہ، وہ میرا قرآن پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ تو بدلہ یہ ملا اسمع کلامہ، میں بھی اس کے کلام کو بڑے غور سے سنتا ہوں. وَأُجِيبُ تَضَرَّهُ وَدُعَاهُ، اس بندے کی دعا کو میں قبول بھی کرتا ہوں. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، سبحان اللہ. اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم. لَأَبْعَثَنَّهُ مَبْعَثًا يَغْبِطُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میں اسے قیامت کے دن اس طرح سے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، اس شان کے ساتھ کہ اگلے اور پچھلے اس کے اوپر رشک کریں گے. ثم آمر ینادی، منادی ینادی، پھر میں ایک منادی کو حکم دوں گا کہ تم ندا کرو، آذا فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، وصفیہ، اللہ کا پسندیدہ ہے، وخیرتہ من خلقہ، میں نے اپنی مخلوق میں اس کو پسند کر دیا. دعاہ الی زیارتہ، میں نے اس کو بلایا ہے اپنی زیارت کے لیے. لیشفی صدرہ من النظر الی وجہہ الکریم، تاکہ یہ میرے چہرے کا دیدار کر کے اپنے دل کو راحت اور ٹھنڈک پہنچا سکے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ جب میرا ولی قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے ساتھ محبت کا اس طرح استقبال کروں گا جیسے بچھڑا ہوا دوست اپنے بچھڑے دوست کا استقبال کرتا ہے. 1 سال خاوند باہر رہے نوکری کے لیے، تو جب اس نے گھر آنا ہوتا ہے تو بیوی دیکھو گھر کو کیسے تیار کرتی ہے، صاف ستھرا، کھانے بنے ہوئے، بچوں کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے. اس دن گھڑی دیکھتی ہے تمہارے ابو آنے والے ہیں، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ میرا خاوند 1 سال کے بعد مجھے مل رہا ہے. جس محبت سے وہ بیوی اپنے خاوند کا استقبال کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت سے اللہ اپنے اس بچھڑے ہوئے بندے کا قیامت کے دن استقبال فرمائے. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا قل عبادی المتوجہین الی محبتی، میرے بندوں کو کہہ دو جو میری محبت کے متلاشی ہیں، ما درکم اذا احتجبت عن خلقی، کیا فرق پڑتا ہے
اگر مخلوق سے تمہیں پردے میں رکھ دیا، ورفعت الحجاب فیما بینی و بینکم، اپنے اور تمہارے درمیان کے حجاب کو میں نے اٹھا لیا، حتی تنظروا الی بعیون قلوبکم، حتی کہ تم دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔ تم نے تو نفع کا سودا کیا نا، دنیا کو چھوڑا تو دیکھو تمہیں کتنا بدلہ ملا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اللہ کی محبت میں نفس کی خلاف کرنا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ فرمایا یا داؤد تحبب الی بمعادات نفسک امنع الشہوات انظر الیک وترل حجب بینی و بینک مرفوع، شہوات کو تو روک لے، کنارہ کشی اختیار کر دے۔ اے داؤد اپنے اور تمہارے درمیان کے پردے کو میں اوپر اٹھا دوں۔ پھر اگلی ایک بات سنیے، عجیب ہے۔ یا داؤد، اے داؤد لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم وشوقی الی ترک معاصیہم لماتوا شوقا الی۔ اے داؤد علیہ السلام، اگر وہ بندے جان لیں جو میری طرف سے پیٹھ پھیر کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کو محبوب بنا لیتے ہیں، ان پیٹھ پھیرنے والوں کو لو یعلم المدبرون انی، یہ پتہ چل جائے کیف انتظاری لہم، مجھے ان کا کتنا انتظار ہوتا ہے، ورفقی بہم، اور میں ان کے ساتھ کتنا نرم ہوتا ہوں، وشوقی الی ترک معاصیہم، اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، لماتوا شوقا الی، تو وہ اس شوق میں جان سے مر جائے۔ ان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کتنا انتظار ہوتا ہے، تو اے داؤد وہ شوق میں آ کے جان کو دے بیٹھے۔ پھر آگے اس سے بھی بڑھ کے عجیب بات کی، اللہ اکبر، الفاظ پڑھتے ہیں دل کو حلاوت ملتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یا داؤد ہذہ ارادتی فی المدبرین انی، اگر یہ میرا معاملہ ہے پیٹھ پھیر کر جانے والوں کے ساتھ، فکیف ارادتی فی المقبلین علی، جو میری طرف آتے ہیں پھر میرا ان کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پیٹھ پھیر کے جانے والوں کے ساتھ جب میں یہ کرتا ہوں تو جو میری طرف رخ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں سے چل کے گرمی کے موسم میں چٹائیوں پہ لیٹتے ہیں میری تلاش میں، اے داؤد جانتا ہے ان آنے والوں کے لیے میرا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب بات کہی۔ کل شبان بنی اسرائیل، اے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بتا دو، لم تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم، میں تمہارا مشتاق ہوں، تم میرے غیر کے عاشق کیوں بنے پھرتے ہو۔ ہے کریم آقا، آپ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ یا داؤد ابلغ اہل ارضی انی حبیب لمن احبنی، میں دوست ہوں جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، وانا جلیس لمن جالسنی، میں ہم جلیس ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھ۔ تم مراقبے کرتے ہو، میں تمہارا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ وموجس لمن آنس بذکری، اور میں اس کا مونس ہوتا ہوں جو میرے ذکر کے ساتھ انس پکڑتا ہے۔ وصاحب لمن صاحبنی، اور جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں۔ ومختار لمن اختارنی ومطیع لمن اطاعنی، جی جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس بندے کا مطیع ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں محبت سے اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں۔ اس مطیع کا یہ معنی، اللہ، میں اس بندے کی دعاؤں کو نہیں رد کرتا، حتیٰ کہ میں اس بندے کی دل کی چاہتوں کو بھی پورا کر دیتا ہوں۔ من طلبنی بالحق وجننی، جس نے اخلاص کے ساتھ مجھے طلب کیا اس نے پا لیا۔ ومن طلب غیری لم یجدنی، جو میرے غیر کے پیچھے بھاگا اس کو اس کا محبوب کبھی نہیں ملے۔ یا داؤد کاذب من ادعا محبتی، جھوٹا ہے وہ شخص میری محبت کا دعویٰ کرے۔ فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي،
رات آ جائے تو پھر بستر بچھا کے سو جائے. یہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں, کتنے مہربان ہیں. واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں احساس نہیں کہ اللہ رب العزت کتنا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے چھوڑ کر اپنے رب کو محبوب حقیقی بنا لے. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. بات توجہ سے سننے والی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. ان رحمتن قسمہا فی دار الدنیا, اور ایک حصہ اس نے دنیا میں ظاہر فرمایا 100 میں سے. تو فرماتے ہیں اگر رحمت کے ایک حصے سے اصابنی منہ الاسلام, اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ایک حصے سے اسلام کی نعمت عطا فرمائی. انی لارجو من 99 رحمتن ما ہوا اکثر من ذالک, میں 99 حصے رحمت سے توقع کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے اور بھی نعمتیں عطا فرمائے. وفدت علی الکریم بغیر زاد, میں بغیر کسی تیاری سامان سفر کے اس کریم کے پاس آ پہنچا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم. نہ اعمال ہے نہ اچھا دل ہے میرے پاس, اور میں بغیر سامان سفر اس کریم کے در پہ آ پہنچا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم. فإن الزاد أقبح من كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. کہتے ہیں کہ جب بادشاہوں کی طرف سے دعوت ملے اور کوئی گھر سے کھانا لے کے جائے تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے. میرے پاس گھر سے کھانا لائے, کوئی کمی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں کریم کے در پہ پہنچا اور پلے میرے کچھ نہیں, مگر سنا یہی ہے کہ کریم کے در پہ کچھ لے کے جاؤ تو کریم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے. بھائی بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں قبر میں میرے پاس فرشتے آئے, بڈھے کیا لائے؟ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ ہاں لگے میں نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو, بلکہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. میں بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اب ماں بچے کے ساتھ محبت کرے اور بیٹا اگر رخ پھیرے تو ماں شکوہ کرتی ہے, بیٹے میں نے ایسے پالا, میں نے خیال رکھا, میں نے قربانی دی, میں نے تجھے پال کے بڑا کیا, تو مجھے ملنے ہی نہیں آتا. تو محبت میں یہ ہوتا ہی ہے کہ محبوب محب ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کرتے ہی ہیں. یہی میاں بیوی کا معاملہ کہ بیوی اپنے خاوند کی خاطر اتنی قربانیاں دے, خاوند توجہ نہ کرے تو وہ کہتی بھی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دی, اور آپ وقت پہ ہی گھر نہیں آتے, ہمارے لیے وقت ہی نہیں, فرصت ہی نہیں. یہی معاملہ بندے اور پروردگار کے ساتھ. سنیے ذرا. قال صاحب بن عبد اللہ, سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں ما من یوم الا والجلیل سبحانہ ینادی. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالی اس بات کا آواز نہ لگاتے ہوں, پکارتے نہ, فرماتے نہ ما انصفتنی عبدی اذکرک وتنسانی. میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ما انصفتنی عبدی, میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اذکرک وتنسانی, میں تجھے یاد کرتا ہوں فرشتوں میں, وتنسانی, اور تو مجھے بھول جاتا ہے. وادعوک الی وتذهب عنی الی غیری, میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے در سے پیٹ پھیر کے غیر کی طرف چلا جاتا ہے. وَأَذْهَبُ عَنْكَ الْبَلَايَا, تو میرے بندے میں تجھ سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہوں. وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا, اور تو خطاؤں کے اوپر جم کر بیٹھا ہوا ہے. یا معاشر الوساط,
اے نافرمانو توردون عنا ونقبل علیکم وتبارزون ونسترکم وتنفقون نعمتنا فی مخالفتنا ونمدکم. اللہ اکبر. تم نے اراد کیا، ہم نے تمہاری طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے گناہ کیے، ہم نے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، اور تم نے ہماری نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کیا، اور ہم تمہیں نعمتیں دیتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ساری باتوں کا لب لباب. دنیا محبت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اگر تو نفسانی محبتیں تو مثال، ملاپ اور وصال کی غرض. ماں باپ کی محبت تو اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی. اگر نیکی کی محبت تو آخرت کے اندر اجر ملنے کی تما. کوئی نہ کوئی تما تو ضروری ہوتی ہے. ایک محبت تما سے خالی، کون سی؟ ذرا سن لیجئے. فرمایا عبدی، میرے بندے، کلن یریدک لنفسہ، ہر بندہ تیرے ساتھ نفس کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، میرے بندے میں تیری خاطر تو اس سے محبت کرتا ہوں. میرے بندے میں تیری خاطر تو اس سے محبت کرتا ہوں. أَدْعُوكَ لِلْوَصْلِ فَتَابَ، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اللہ نے. ہاں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. وہ وصل کی خوشخبری ہے، ملنے کا اشارہ ہے. آ جاؤ وہاں ملاقات ہوگی. فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نے انکار کیا. اب اسو رسولی فی طلب، میں نے رسولوں کو بھیجا تمہیں سمجھا بجھا کر میری ملاقات کے لیے تیار کر دے. یا اللہ، کیا عجیب بات کہتے. ایسا ہی ہے، بیٹا روٹ جائے، ماں بلاتی ہے، کوئی نہ آئے تو وہ بھیجتی ہے دوسرے بیٹے کو، خاوند کو، ذرا اسے سمجھاؤ بجھاؤ میرے پاس لے کے آؤ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نہیں آیا. پھر کیا ہوا؟ ابعث رسولی، میں نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا فی طلبی، کہ وہ تیرے دل میں میری ملاقات کی طلب پیدا کریں، تیرے مائنڈ کو پرپیئر کر کے ملاقات کے لیے میرے تک پہنچا دیں. چنانچہ جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ، جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ. دلیل سن لیجئے. بات یہ آج سمیٹنا چاہتا ہے. امید ہے کہ آپ دل کی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے. ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب چند نکتے کی باتیں طلباء کے لیے. ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا. جب چیز کو خریدنا ہوتا ہے تو خریدار جتنا بڑا ہو معمولی چیز کی بھی قیمت زیادہ دیتا ہے. مثال کے طور پر حرم شریف کے گرد ہوٹل تھے، مکانے، دکان، سب چیزیں تھیں. شاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ حرم کو بڑھانا ہے. چنانچہ جس جگہ کی قیمت 1 ملین تھی، خود بندے نے کہا کہ ہمیں 1 کے بدلے 15 سے 20 ملین ریال ملے. قیمت نہیں تھی اتنی، خریدار بادشاہ تھا. اس نے کہا اتنا دو کہ یہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. 15 گنا قیمت زیادہ دے دی. تو معلوم ہوا خریدار جتنا بڑا قیمت اتنی، اگرچہ چیز معمولی ہو. اور دوسرا نقطہ کہ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے اگر وہ بھی بڑا ہو اور سائیڈ لینے والا ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا سودا کروانے والا. اب اس سودے میں خریدار ہیں اللہ تعالی. خریدار کون ہے؟ اور سودا کروانے ہیں محمد الرسول اللہ. تو پھر دیکھیے انسان کے اندر عیب تھے، ظلومن، جہولا، عجولا، کتورا، سارے عیبوں کے باوجود اللہ نے قیمت کتنی لگائی؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. یا اللہ اتنی قیمت. فرمایا مومن سے اس کی جان
اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب علمی نقطہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. نہیں، میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا. یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی نا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. یہ نہیں کہا. کیوں؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہتے ہیں بیچو ضرورت پوری کرو. اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ چیز ممکن نہیں. یا بیچتا ہے مال میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے، بھائی یہ چیز کم قیمت کی پروفٹ پہ بک رہی ہے، چلو بیچ لو مال بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بھی ممکن نہیں. معلوم ہوا کہ جنت کو بیچنے کا لفظ یہاں موضوع نہیں تھا. میرے مالک کی شان دیکھیے، بیچنے کی بات کرنے کی بجائے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، میرے بندو تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. اگلا علمی نقطہ کہ انسان کے پاس نفس کم درجے کی چیز ہے اور قلب انسان اعلیٰ درجے کی چیز. اس لیے کہ نفس کے اندر تو اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. تو جب اللہ نے اس نفس کو جنت کی قیمت دے کر خریدا تو پھر قیامت کے دن مومن کے دل کی قیمت کیا لگے گی؟ جس بندے کے نفس کی قیمت جنت ہے، یا اللہ اس تیرے عاشق کے دل کی قیمت قیامت کے دن کیا لگے؟ اس قلب سلیم کی قیمت پھر اللہ کیا لگائیں گے؟ علماء نے لکھا اس کی قیمت مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لہذا فرمایا میرے بندے تو قلب سلیم لے کر آیا، اس کا ایک ہی بدلہ ہے، میں جنت میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں. جنت میں تجھے میرا دیدار ہوگا، تیرے دل کی یہ قیمت ہے. اجا ربہ بقلب سلیم. اور نقطہ، لوگ غلام خریدتے ہیں، اپنے نام پہ اس کا نام رکھتے ہیں. مثلا نام تھا شیبہ، مطلب چچا لے کے آئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، نام پڑ گیا ان کے اوپر. تو غلام کو خرید کر مالک اپنے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی بندے کو خریدا اور بندے کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا. کیسے؟ بندے کا نام رکھا مومن اور اللہ کا نام مومن. اپنے نام پہ نام رکھا. میرا غلام ہے، اپنا نام دے رہا ہوں. خاوند بیوی کو اپنا نام دیتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا نام دیتا ہے، نام چلتا ہے. یہ میرا بندہ ہے، میں مومن ہوں. المؤمن اللہ کا صفاتی نام. فرمایا یہ میرا غلام میں نے خریدا ہے، میں نے بھی اس کا نام کیا رکھا؟ مومن. چلیں، لوگ غلام خریدتے ہیں تو پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہر کم درجے کا کام اسی سے، سمجھتے ہیں کہ غلام کی کیا عزت ہوتی ہے. مگر مالک کا یہاں فرق ہے. یہ دنیا کے مالک غلام کو رسوا کرتے ہیں. اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے غلام خریدا، ساتھ کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو میں نے عزتیں بخشی، غلام کو عزت ہے. اللہ اکبر. دنیا غلام خریدتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں دیتی. کیوں؟ ہے جو غلام، اس کا کام ہی یہی کہ یہ خدمت کرے، تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کا معاملہ اور ہے، وہ کتنا عظیم مالک ہے. فرمایا میرے بندے تمہیں میں نے خریدا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تم نے جتنی عبادتیں کی ہوگی میں ہر عبادت کا اجر عطا کروں گا. میں تمہیں اجرت بھی دوں گا تمہاری خدمت کی. دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا. اللہ نے بھی غلام خریدا. اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں. وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا. جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی. اللہ واپس بلاتے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا
دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹھ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا. نہیں، ایسا نہیں کیا، اس کو واپس بلاتے ہیں. اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا، تو تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھ. لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور. سبحان اللہ، اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے. اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں. دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دوں.